السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. ہر قسم کی تحمید و ستائش کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، ماہ اگست یہ اہل پاکستان کے لیے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے بڑوں کو ایک ایسی آزادی جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ آزادی کس قدر بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کا صحیح اندازہ تو وہی لگا سکتے ہیں جن کو اپنے بچوں کا مسلمانوں والا نام رکھنے میں دقت ہے، یا جن کو آزادی کے ساتھ اسلام کے حوالے سے جہاں چاہیں کھڑے ہو کے بات کرنے کے حوالے سے آزادی نہیں ہے. ان ملکوں کے لوگ جانتے ہیں جہاں کے مسلمان بچے اگر یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں اپنے نام چھپاتے ہیں، اپنے نظریات چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں، ہماری حکومت نہیں، ہمارے نظریات بڑوں کے وہ نہیں ہیں. تو ہم اپنے نظریات اپنے اندر رکھیں گے، چھپ کے نمازیں پڑھیں گے، اور اونچی آواز سے ہم اذان نہیں دے سکتے، اور اسلام کی ہم جہاں چاہیں جس چوک جس چوراہے جس مسجد جس جگہ چاہیں ہم بات نہیں کر سکتے. اس نعمت کا صحیح ادراک اور صحیح اس نعمت کے حوالے سے تو وہی لوگ جانتے ہیں جو جب چاہیں حج عمرے کے سفر کے لیے چلے جائیں، جو چاہیں ان کی اسلام کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، جس جانور کو ذبح کرنا چاہیں جانور ذبح کر لیں. اور یہاں دیکھیں مسلمانوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے وہ دور دیکھا نہیں، ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، تو ہمیں اصل میں لگا کہ بس زندگی ایسے ہی چلتی ہے، ہر بندے ایسے ہی آزاد ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ابھی وہ پڑوسی ملک، اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد رہتی ہے. اب وہ لوگ اپنے نظریات میں آزاد نہیں ہیں، اپنی سوچ اور فکر میں آزاد نہیں ہیں. حالانکہ ہیں مسلمان، اسلام کا نام لیتے ہیں. ان کے بچے جس کالج میں جا کے داخلہ لیں وہاں آزادی کے ساتھ اپنا نام فخر سے نہیں بتا سکتے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. اور ان کی بیٹیاں بچیاں ہر کالج کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر جا کے عبایا نقاب حجاب نہیں پہن سکتی، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے یہاں.
یہ ہمارا اس طرح ملک نہیں ہے کہ جس طرح ہماری حکومت ہو۔ اور اس کی ایک مثال سمجھیں اور ایک طریقے کا واقعہ ہے۔ جب یہ ساری تحریک چل رہی تھی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، اس سے قبل ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابھی انگریز کی حکومت چل رہی تھی، تو کچھ احتجاج، کچھ جلوس اس حکومت کے خلاف نکالے جا رہے تھے کہ انگریز کی حکومت نامنظور۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ وہ ریلی، وہ جلوس نکلا، ایک خاکروب جھاڑو دینے والا عیسائی، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں لوگ، یہ ریلی کیا، اس میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ اس جھاڑو دینے والے عیسائی نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے خلاف۔ جھاڑو دینے والا عیسائی اس نے کہا یہ ہمارے خلاف احتجاج، ہمارے خلاف ریلی نکال رہے ہیں۔ اب اس عیسائی جھاڑو دینے والے کا یہ جملہ کہ یہ ہمارے خلاف ریلی نکال رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ وہ جانتا تھا کہ جس طرح میں عیسائی ہوں اس طرح انگریز حکومت ہمارے عیسائیوں کی ہے، ہمیں آزادی تو ہے نا۔ اور لیکن جب ہماری حکومت نہیں رہے گی تو ہم اپنے نظریات، ہم اپنی فکر اس علاقے میں آزادی کے ساتھ پھیلا نہیں سکتے ہیں۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جس علاقے کے لوگ، جس بستی، جس ملک کے لوگ آزاد ہوتے ہیں نا، اور جہاں مسلمانوں کی جس کی بھی حکومت آزادانہ حکومت ہوتی ہے، اس علاقے کا، اس ملک کا، اس بستی کا ہر فرد آزادی کی نعمت سے جیتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک جنگ کی، فرعون ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ایک آزادی مل گئی، تو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے دشمن سے تمہیں آزادی دی، تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی قوم، غلامی کے انسان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال یہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ فرعون کی حکومت، اس کی غلامی میں ایک لمبا عرصہ یہ بنی اسرائیل رہی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، لیکن غلامی انسان کے اندر کس طرح بہادری کو ختم کر دیتی ہے، بزدلی ان دنوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں یہ لوگ، فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ جو اس فرعون کی غلامی میں سالہ سال رہے تھے، نسل در نسل یہ لوگ اس فرعون کی غلامی میں رہے تھے، کبھی آزادی سے جیے نہیں تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو سارے لوگوں نے ڈر سے، خوف سے موسیٰ سے کہہ دیا کہ موسیٰ، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے، ہم اس فرعون کے لشکر کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کرم کیا کہ جنگ ہونے ہی نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے رب تعالیٰ کہ یہ قوم جنہوں نے سالہ سال فرعون کی غلامی کے اندر اپنے زندگی کے ایام گزارے ہیں، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ لیکن آزادی دیکھیں، اس کے مقابلے میں پیغمبر علیہ السلام جب مسلمانوں کو آزادی ملی، مدینہ کے اندر گئے ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت جب مدینہ کے اندر آزادانہ ایک حکومت مسلمانوں نے قائم کی ہے، 313 کا وہ لشکر بدر کے میدان میں نکلتا ہے، اور مسلمانوں کی معاشی صورتحال یہ ہے، معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ لشکر نکلتا ہے، جب وہ قوم نکلتی ہے آزادی کے ساتھ، جن پر غلامی، جنہوں نے غلامی دیکھی نہیں، ایک مکے والے لڑنا جانتے تھے، بہادر قوم تھی، لیکن جب ان کو ایک آزادانہ حکومت ملی، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی
کہ تم لوگ جو کیسر و کسرا کی غلامی میں ایک وقت میں بس ڈرتے رہے ہو، تمہیں وہ لڑاتے رہے ہیں، آج تم لوگ اسلام کے لیے لڑو، اسلام کے لیے جاننے دو، اسلام کو زندہ کرو، اسلام کو اس علاقے میں پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اور تھوڑی سی سوچ اللہ پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کی 313 کا وہ لشکر ایک بڑی طاقت کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح، نصرت، ہر طرح سے کامیابی اس قوم کے مقدر میں کر دی۔ اور اس واقعہ میں اس دوسری جنگ کے موقع پہ جنگ احد کے اندر بھی مسلمانوں کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ مکے والوں کا ایک بڑا لشکر اب اس دفعہ بدر کا بدلہ لینے آ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، وہ قوم، وہ لوگ جو آزاد ذہن کے لوگ تھے، ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اب بتاؤ ذرا جنگ کیسے کی جائے؟ کچھ نے مشورہ دیا کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم مدینہ کے اندر رہتے ہیں، گلیوں کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، ہمیں اس شہر کا پتہ ہے، ہم ان کو آزادانہ طور پہ زیادہ ان کی تعداد کو آگے نہیں آنے دیں گے، ہم اس گلیوں کے اندر ان کو ماریں گے، ایسے آزادانہ کھلے میدان کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک رائے یہ آئی، لیکن انصار کے وہ لوگ، مدینہ کے وہ لوگ جذباتی ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ہم مدینہ میں رہ کے جنگ نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے کھلے میدان میں، اور اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں گے نا ہمیں، آپ اس بات سے شاید ذرا آپ کو یقین نہ ہوگا کہ ہم کیا لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ اے پیغمبر ہماری حالت یہ ہے، اگر آپ کا حکم ہو گیا کہ ہم سمندروں میں گھوڑے ہمیں داخل کر دینے کا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہ والی بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے ان سے کہی تھی۔ جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تھا تو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو اس طرح فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے پیغمبر آپ حکم دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے بھی ڈالیں گے، ہم جہاں چاہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں آزاد قوم کے اندر ایسی بہادری آ جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جب ان کو آزادی جیسی نعمت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ وہ خطاب کیا کیا؟ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ وہ نعمت کیا؟ کہا اذ جعلکم فیکم انبیاء، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی ایک بڑی تعداد بھیجی، تم وہ خوش نصیب لوگ ہو۔ اور دوسری بات کہا وہ تم ہی وہ لوگ ہو وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے۔ اب اس جملے کو سمجھیے گا، وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ مفسرین کا یہاں کہنا یہ ہے، یہ جملہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہ تو قوم کے اندر ایک ہوتا ہے، اللہ پوری بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ان سے کہو کہ اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو بادشاہ تو ہر بندہ نہیں ہوتا۔ مفسرین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ایک آزاد قوم جو اس کا بادشاہ جب بن جاتا ہے تو اس کی نظریات کے جتنے بھی لوگ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس قوم کا ہر فرد بادشاہ ہوتا ہے، ہر فرد جو ہے صدر ہوتا ہے، ہر فرد اتنا آزاد ہوتا ہے کہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ جیتا ہے۔ اور اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ نے اس بات کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اس طرح کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں وذکروا، ان دنوں کو یاد کرو، ان لمحات کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تمہاری تعداد بڑی تھوڑی تھی۔ اب دیکھیں آپ کے شاید علم میں یہ بات ہو
کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے اندر 13 سال محنت کی، 13 سال، اور 13 سال کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 250 کے قریب، 250 300 کے قریب 13 سالوں کے اندر مسلمان ہوئے۔ اور یہاں سے بعض علماء نے یہ بات کی ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے پاس جتنا مرضی بڑا دائی ہو، اپنے علاقے کے اندر دعوت کا کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ پیغمبر اپنے علاقے مکہ میں 13 سال محنت کرتے رہے، اور پیغمبر کا کردار ایسا، پیغمبر کا اخلاق ایسا، اور پیغمبر کی شخصیت ایسی، جس میں پہلی دعوت، پہلا اعلان یہ ہوا تھا کہ اے لوگو، اے مکے والو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں میں مجھے کیسا پایا ہے۔ مکے کے ہر فرد نے کہا کہ اے محمد، آپ سچے بھی ہو، آپ امین بھی ہو۔ دو باتیں، یہ دو صفتیں کی تھی ہمارے پیغمبر کی، آپ سچے بھی ہو، امین بھی ہو، یعنی جو کہو گے سچی بات کہو گے، اور اگر ہمارے پاس کہیں سے کوئی بات لاؤ گے اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے نکلوائیں۔ لیکن جب اسی پیغمبر نے کہا اے مکے کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، اور صرف کامیابی نہیں ہو جاؤ گے، کہا لا الہ الا اللہ، اس نغمے کو لے کے، اس اعلان کو لے کے زمین میں پھیل جاؤ، تملک العرب والعجم، تم لوگ عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور یہ جملہ اللہ نے پھر وہ وقت اس مسلمانوں کو دکھایا جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے مسلمان اٹھے تو زمین کے اوپر بادشاہی مسلمانوں کی تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، نظام مسلمانوں کا تھا، اور ہر طرف لا الہ الا اللہ کی بات تھی۔ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں ایک وقت یاد ہے مکہ کے وہ دور جب تمہیں آزادی سے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، جب تمہیں اپنی عبادات مکہ کے اندر کھل کے عبادت کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مکہ کے اندر جب مسلمان تھے، مسلمان ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعتیں نہیں ادا کرتے، 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ مکہ مدینہ میں جب گئے، مکمل نماز پڑھنا شروع کی، اور اللہ کے گھر مسجد نبوی کے اندر جا کے با جماعت یہ اہتمام ہوا۔ مکہ کے اندر کچھ وقت اگر نماز پڑھی بھی پریشانیوں کے اندر، خوف کے اندر رہ کے، اور میرے رب نے ایک جگہ قرآن کے اندر یہ بات کہا اے لوگو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس گھر کا جو رب ہے خانہ کعبہ، اس گھر کے جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ذات ہے جس رب نے تمہیں بھوک کی پریشانی سے بچایا، اور خوف کا لفظ کہا کہ خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں خوف سے بھی بچایا، تمہارا فقر کا دور بھی گزرا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے وہ اتنا مشکل ترین وقت دیکھا کہ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، صحابہ کی جو تعداد موجود ہے، لیکن ایسے حالات ہیں میرے بھائی، یہی پیغمبر جن کے جب آپ وضو فرماتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے، لیکن یہ کس دور کی بات ہے؟ جس آزادی والے دور کی بات ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی آزادی نہیں تھی، یہی پیغمبر تھے اور یہی عظمتیں تھیں، یہی مقام تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سجدہ کرتے ہیں لوگ، اجڑیاں لا کے آپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، آپ کو آزادی سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ کو ہر جگہ اللہ کے دین کی بات نہیں کرنے دیتے۔ آپ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق آتے ہیں، کہتے ہیں مکے والو، اس بندے کا قصور صرف یہ ہے تمہاری پگڑیاں نہیں اچھالتا، تمہاری بستی نہیں کرتا، تمہاری تحقیر توہین نہیں کرتا، تمہارے بڑوں کو گالیاں نہیں دیتا ہے، صرف اتنی بات کہتا ہے کہ لوگوں اللہ صرف ایک ہے، اس رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ میرے بھائی اس بات کو آپ سمجھ لیں،
اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑی ظلم والی اور سب سے جھوٹی بات شرک ہے کہ جب رب کے مقابلے میں ان لوگوں کو معبود کا درجہ دیا جائے، ان کو سجدے کیے جائیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں جو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے پیدا کرتے ہوں، اللہ کے محتاج ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور تم کمزور تھے، اللہ نے پھر تمہیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا اور تم ایسے آزاد ہوئے کہ تم نے مدینہ کے اندر جا کے آزادانہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور جب چاہا حج کیا، جو چاہا تم نے کیا۔ جس گلی میں کھڑے ہو کے جس صحابی نے دین کی بات کرنا چاہی کو روکنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے آزادی والی نعمت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بیٹا اپنے باپ کا جو حق ہے، جو باپ نے بیٹے کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کو اس کے اخراجات برداشت کیے، فرمایا اس سارے حق کو اگر بیٹا ادا کرنا چاہے ایک صورت لا تجزی ولد والدہ، کہ بیٹا والد کے اس مقام کو صرف ایک صورت میں ادا کر سکتا ہے، اس حق کو، اگر باپ کو غلامی میں دیکھے، باپ کو غلامی کی حالت میں دیکھے تو بیٹا باپ کو خرید کے آزاد کر دے تو سمجھے اس نے اپنے باپ کا جو حق ہے بیٹے کے اوپر اس کو ادا کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غلامی کس قدر ایسی مصیبت ہے، ایسی پریشانی ہے، جن لوگوں کو ان سے واسطہ پڑا ہے، اس پریشانی سے، اس حوالے سے ایک ریسرچ ہے۔ میں جس طرح عبادت کی بات کر رہا تھا، ایک عرب عالم، وہ خانہ کعبہ کے امام بھی رہے ہیں، شیخ سعد الشسری حافظہ اللہ، یہ 2-3 سال پہلے انہوں نے خطبہ حج بھی دیا تھا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم تھا اور خانہ کعبہ کے اندر میں نے ایک بندے کو دیکھا جو فجر کی 2 سنتیں ادا کر رہا تھا، اور 2 سنتوں کو اس نے بڑا لمبا ادا کیا، طویل کر کے۔ اور جب اس نے سلام پھیرا، میں نے کہا اے بھائی، پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کو لمبا نہ پڑھا جائے، فجر کی 2 سنتوں کو مختصر پڑھا جائے۔ ہمارے پیغمبر رکعتین خفیفتین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان 2 رکعتوں کو مختصر کر کے پڑھا جائے۔ لیکن اس نے جو جواب دیا سننے والا ہے، اس نے کہا شیخ امام صاحب، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ رکعتیں مختصر پڑھی جاتی ہیں، لیکن آج میں اپنے اس ملک سے آیا ہوں جس ملک میں ہم آزاد نہیں ہیں، اس ملک میں تو ہم غلام ہیں، اس ملک میں ہمیں آزادانہ نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد آزادی کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دل چاہا کہ آپ رب کے سامنے آج آزادی کے ساتھ ایک لمبا سجدہ کروں، تو آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آج ایک شکر میرے اندر ہے، میں اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ میرے رب نے آج مجھ پر کرم کیا ہے کہ آزادی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، آج ہم نے اس ملک کے اندر جو ہمارے بڑوں نے ایک ایسی قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے مال چھوڑا، اپنا جو بستہ گھر چھوڑا، اپنا سارا کاروبار چھوڑا، اس کاروبار کے بعد جب اس ملک کے اندر آئے، سب کچھ قربانیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہوئے، عورتیں ذبح ہوئیں، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں، سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ ملک حاصل ہوا، یہ ملک ہم کہتے ہیں تاریخی حوالے سے بہت ایک ملک ہے جس کی بنیاد ایک نظریہ ہے، ایک سوچ پر یہ ملک بنایا گیا کہ سوچ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ایک آزادانہ نہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہے، ان کا جو رسم و رواج ہیں وہ ہم سے الگ ہے، ہم ان کے ساتھ جو 2 قومی نظریہ ہے، اس 2 قومی نظریے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کے نظریات الگ ہیں، ان کی فکر الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، ہم ایک الگ دین رکھتے ہیں، ہم ایک الگ مذہب رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ اس نظریے پر اس ملک کو بنایا گیا۔
لیکن اس سال ہم 14 اگست دیکھیں گے. 14 اگست 15 اگست کو ہندوستان اپنی آزادی کا دن منائے گا, 14 اگست کو ہم منائیں گے. لیکن دیکھیے گا میڈیا ان کا بھی ہے, میڈیا ہمارا بھی ہے. دونوں ملکوں کی جو آزادی کا طریقہ ہے وہ میڈیا دکھائے گا. آپ جائزہ لے لیں, دونوں ملکوں کی آزادی کے طریقے میں نہ ادھر فرق نہ ادھر فرق. خوشی منانے کے طریقے ایک ہو گئے ہیں اور ہمارے انداز ایک ہو گئے ہیں. فرق ہی نہیں پتہ چل رہا کہ مسلمان قوم کا ایک تقریب کون سی ہے, مسلمان قوموں کا اجلاس جلسہ کون سا ہے, اور یا دوسرے جو غیر مسلم ہے ان کا جلسہ جلوس کیسا ہے. صرف ایک علامتی طور پہ قرآن کی 5 منٹ کی تلاوت ہوئی, اس کے بعد صرف رحمان کے سامنے کوئی عاجزی نہیں. صرف اس ملک کے اندر خوشی منانے کے طریقے میرے بھائی ایسے ہیں, ہونا یہ چاہیے. اس ملک کے اندر 14 اگست کا جب موقع ہو, بڑے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک کا وزیر ایسا ہے, ہمارے صوبے کا وزیر ایسا ہے. بڑوں نے ایسا نہیں کیا میرے بھائی, ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر 14 اگست ہو یا اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کو اس آزادی کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہو, کوئی سمجھایا ہو کہ بیٹا ہمارے بڑوں نے یہ اس ملک کو کیسے آزاد کیا, وہ کس بنیاد پہ آزاد کیا, وہ وجہ کیا تھی, کیا قربانیاں دی, کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد آج ہم آزاد ہیں. ہم اپنا مسلمانوں جیسا بیٹوں کا نام رکھتے ہیں. ہم اپنی ہر فکر کے اندر ہم اپنی اسلام کی ہر جو عبادت ہے جس کو چاہیں جیسے چاہے ہم کریں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں, ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں. بچوں کو یہ باتیں سمجھائی جائیں, نوجوانوں کو یہ باتیں سمجھائی جائیں کہ آزادی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ مدینہ یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ایک ریسرچ آیا ہوئی. ریسرچ اس میں ایک آپ فرق سمجھیں, ایک آزاد بندہ اور ایک غلام بندہ, ان کی سوچ اور فکر میں کتنا فرق ہوتا ہے. اس میں ایک ریسرچ یہ شائع ہوئی کہ جو طلباء جو وہاں پڑھنے والے ایسے ملکوں سے آتے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, وہاں وہ غلام ہیں. اور ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ ان کی سوچ اور فکر میں بہت زیادہ فرق ہے, تضاد ہے. ان کی فکر میں وہ آزادی نہیں, وسعت نہیں, وہ آزادی سے سوچتے نہیں, ان کی فکر بڑی محدود ہے. لیکن وہ ملک جہاں مسلمانوں کو آزادی ہے وہاں کے نوجوانوں میں ایک فکر کی ایسی آزادی ہے, وہ سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ اور غلاموں کی سوچ میں ایک بڑا فرق ہے. میں یہاں ایک اسلام کا ایک مسئلہ بتانا چاہوں گا اور اس پہ ایک نقطہ بتانا چاہوں گا. اسلام کے اندر ایک مسئلہ ہے, غلام جو ہے, غلام سورہ نور کے اندر بتایا گیا ہے, غلام اگر ایک عورت کا ایک غلام ہے, وہ غلام بڑا بھی ہو جائے, جوان ہو جائے, تو جس مالکہ کا وہ غلام ہے اس مالکہ سے غلام سے اس نے پردہ نہیں کرنا. اس طرح بیٹے سے پردہ نہیں کرنا, اس طرح اس نے اپنے غلام سے بھی پردہ نہیں کرنا. اسلام کے اندر یہ مسئلہ ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوا تفسیروں کے اندر, تفسیر کی کتابوں کے اندر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے, وہ غلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے, بڑا جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بھی جذبات ہیں, گناہ کی طرف تو وہ بھی جا سکتا ہے, تو اسلام نے یہ کیوں کہا کہ غلام سے پردہ نہیں ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا صحیح جواب وہ مسلمان جان سکتا ہے جس نے غلامی کے اندر وقت گزارا ہے کہ غلامی ایک ایسی مصیبت ہے, ایسی پریشانی ہے کہ غلام کو کبھی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ اپنی مالکہ کے سامنے ایسے سر اٹھائے. اس کے اندر یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوئی. نوکر اور مالک کا کنسیپٹ اور ہے میرے بھائی. غلام کی کوئی یعنی غلام اور نوکر میں ایک سادہ سا فرق یہ سمجھا دوں, غلام محدود ٹائم کا ہے, غلام محدود کام کا ہے, جس کام کے لیے آپ نے اپنے نوکر کو رکھا ہے وہی کام لیں گے. لیکن جو غلام ہے اس کا کوئی سوچ نہیں ہے, 24 گھنٹوں کے لیے آقا کا غلام ہے. آقا جب چاہے جو کام لے, آقا کو مکمل آزادی ہے اور غلام کو آگے سے بولنے کی کوئی آگے دفاع نہیں کر سکتا کہ مجھ سے میرا آقا یہ کام نہیں لے سکتا, اس ٹائم نہیں کام لے سکتا, فلاں وقت نہیں بلا سکتا. نہیں, یہ غلام اور نوکر میں ایک بنیادی فرق ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے
ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ فکر، یہ سوال اٹھانا چاہیے، یہ ملک بنایا گیا تھا اس لیے، اور ایک نعرہ لگایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا، یا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ آج اگر مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو عدل کا نظام ہے وہ اسلام کا نظام نہ ہو، وہ بھی انگریزوں سے لیا گیا ہو، اور اسی طرح جو ہمارے ہاں ایک سوچ اور فکر ایک سیاست کے حوالے سے ہو، حکومتی نظام ہو، وہ بھی مسلمانوں کا نہ ہو، اور اسی طرح میرے بھائی معیشت کے حوالے سے نظام ہو۔ آج کل ہی جو ہمارے وزیر اعظم ہے اس نے ایک دعا کی ہے، کہتے ہیں خدا کرے IMF کے ساتھ یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں، خدا کرے یہ معاہدہ آخری ثابت ہو۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک سودی معاہدہ ہو اور ہر سادہ سا مسلمان، سادہ سا بندہ بھی جانتا ہو، اور قرآن کہے کہ رب کے ساتھ یہ جنگ ہے، رب سے جنگ کر کے اور پھر رب سے ہی کہا جائے کہ ہمارے اوپر کوئی کرم کیا جائے، ہمارے اوپر کوئی مہربانی کی جائے۔ میرے بھائی رب کو ناراض کر کے ہم لمحہ لمحہ، قدم قدم یہ قوم رب کو ناراض کرے اور پھر کہے کہ بس ہم رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ 14 اگست کو یا عید کے موقعوں پہ مسجدوں کے اندر اس ملک کے لیے بڑی دعائیں کی گئی ہیں، اس کی سلامتی کے لیے۔ میرے بھائی سلامتی اسی وقت ہے جب اس ملک کے اندر معیشت کا نظام ہو، یا حکومت کا نظام ہو، عدل کا نظام ہو، مجموعی طور پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، اسلام کے حوالے سے جانکاری ہو اور ایک غیرت ہو، ایک فرق ہو، یہ مسلمان ہے اور یہ فلاں دوسرا غیر مسلموں کا ایک معاشرہ ہو، ایک فرق ہو۔ ہم دیکھیں ایسی غلامی کے اندر چلے گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہم مغرب سے ایسے متاثر ہوئے اور ایسے مغلوب ہوتے گئے کہ ہم نے کہا خوشی منانے کا طریقہ اصل وہی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو غلامی، جب قوم غلام بنتی ہے، اس طرح انسانوں کی سوچ اور فکر بھی غلام بن جاتی ہے، وہ آزادی سے سوچتے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک کی جو آزادی ہے، یہ جو نعمت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کے حسد سے اور شریرین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی ہر دشمنی سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔